اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا نہ ہی ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو تمہاری طرف سے چیز پہنچتی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی ایک بندہ مومن کا امتیازی نشان ہے، پرہیزگاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل میں رکھنا اور ہمہ وقت اللہ جل وعلا کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پہ اللہ جل وعلا نے تقوی کے متعلق مختلف عنوانات سے آیات مقدسہ نازل فرمائی ہیں۔ قرآن عظیم کی شروع میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت اللہ جل مجدہ الکریم فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے دوسرے مقامات پر بھی تقوی کا تذکرہ مختلف آیاتوں میں بیان فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں۔ یاد رکھیے تقوی پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ دو مختصر جملوں میں اس کی اہمیت اور افادیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقوی جہاں جانے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ پائے، یہ تقوی ہے، اور جہاں جانے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرما دیا ہے وہاں کبھی نہ دیکھے، یہ تقوی ہے۔ یعنی جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا وہ کام کرنے لگ جائے، یہ تقوی ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لے، بچا لے، یہ تقوی ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری سے اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یاد رکھیے جہاں پر ایک متقی شخص ہو وہاں اس کے ماحول میں، اس کے گرد و پیش میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس ایک متقی شخص کی برکت کی وجہ سے بستیاں آباد رہتی ہیں، زمینیں فصلیں اگاتی ہیں، درختوں پہ پھل آتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اور نباتات، جمادات اور حیوانات اس ایک بندے کے تقوی کی وجہ سے مستفید ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اور فضل جو ہے اس بستی پر، ان علاقوں پر جہاں وہ متقی شخص ہوتا ہے ان پر برستا رہتا ہے۔ اور جہاں ایک فاسق و فاجر شخص ہو تو وہاں سے رحمتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اس علاقے پورے میں اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم رحمتوں کا نزول بند فرما دیتا ہے۔ اس ایک بندے کے فسق و فجور کی وجہ سے زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں، رحمتوں کا فیضان اٹھ جاتا ہے، اور تکالیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ تو بحیثیت مومن ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ متقی بننے کی کوشش کرے، اور ہمہ وقت اس کام میں لگا رہے اور اس کوشش میں لگا رہے کہ وہ تمام کام کرنے کی کوشش کرے جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تاکہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن اور سکون اور رحمت اور برکت جو ہے وہ نازل ہو۔ ہر آدمی یہ تصور کر لے کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے اس پورے علاقے پر، پوری بستی پر اپنی رحمتیں نازل فرمانی ہیں، میرے ہی عمل کی وجہ سے ان پر عذاب بھی آئے گا، تکالیف بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، اور میری ہی وجہ سے ان پر رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ جب آدمی یہ تصور قائم کر لے اپنے دل و دماغ کے اندر اور اس کوشش میں لگ جائے کہ میری وجہ سے کسی پر کوئی تکلیف اور مصیبت نہ آئے، میری وجہ سے رحمت اور برکت ملے، لوگوں کو سکون اور آسانی ہو، تو ہر آدمی متقی بن سکتا ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔